سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد ماجد الجود والكرم اللهم صل على سيدنا محمد وآله الله اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما ذوشی پر اللهم صل على سيدنا اللہ سبحانہ وتعالی قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کما عبدکم تعبدون کہ جیسے تم پہلے پیدا کیے گئے دوسری بار بھی تم ایسے ہی پیدا کیے جاؤ گے. یہ اتنا اہم پیغام ہے قرآن کا کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں اسی پیغام کو ہمیں دیا ہے کہ تم لوگ پیدا کیے گئے ہو اور اس کے بعد کہانی ختم نہیں ہوئی بلکہ دوبارہ بھی پیدا کیے جاؤ. دیکھنے میں مختصر بات ہے اور حقیقت یہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پیغام کو بار بار قرآن حکیم میں اس لیے پیش فرما رہے ہیں کہ بندہ اس کو بھول جاتا ہے. اگر یہ پیغام انسان کو یاد رہے اور اس پر یقین ہو دل کے ساتھ تو پھر اس کی یہ زندگی جو ہے دنیا کی ایک دوسری نوعیت کی زندگی ہوگی. پھر زندگی بہت مختلف ہوتی ہے. کیوں کہ اگر کسی انسان کو یہ پتا ہو کہ کل تجھے پھانسی دے دی جائے گی اس کے بعد اس کو یقین بھی ہے کہ پھانسی دے دی جائے گی کاغذات پورے ہو گئے بس اس وقت کا انتظار ہے جب پھانسی کا پندہ اس کے گلے میں پڑے گا تو اس کے سامنے دنیا کی سلطنتیں پیش کی جائیں بڑے بڑے لذیذ کھانے پیش کیے جائیں بڑے بڑے دنیا کی تمام چیزیں جو ہیں اس کو دیجیے. میرے بھائیو میں اس جگہ ہوں یا آپ اس جگہ ہوں تو آپ اس کو پسند کریں گے؟
کسی چیز کو دل کرے گا، کوئی طبیعت مانے گی، کتنی لذیذ کھانا جو پہلے کھاتا تھا اس کو سامنے رکھ دو، بس اس کو ایک ہی فکر ہوگی، میں نے مر جانا ہے صبح. ایک ہی بات سننے کا اس کو دل کرے گا کہ مجھے آ کے کہہ دے کہ تجھے پھانسی نہیں دی جا رہی. ساری دنیا کی چیزیں وہ قربان کرنے کے لیے اس وقت تیار ہوگا، جو کچھ بھی اس کے پاس ہوگا، کہ کوئی مجھے یہ کہہ دے اس کے بدلے میں تو مرے گا نہیں تو زندگی دی جائے گی. کیونکہ اس وقت اس کو یقین ہو گیا اللہ چاہتا ہے کہ میرے ہر بندے کو جو اس دنیا میں ہے ایمان کے بعد، بلکہ ایمان ہی اس کو یہ دعوت دیتا ہے کہ تو یہاں ایک مختصر وقت کے لیے ہے، اصل تیاری تو نے جو کرنی ہے وہ اس سے آنے والی دنیا میں کرنی، وہ دنیا اصل ہے. لیکن جب بندہ اس میسج کو بھول جاتا ہے، دنیا میں محب ہو جاتا ہے، یہ دنیا اس کو بلا دیتی ہے، دنیا کی مصروفیت اس کو یہ بلا دیتی ہے، اور وہ پھر دل میں تو سوچتا ہے، زبان سے بھی کہتا ہے مرنا ہے بھائی مرنا ہے، لیکن اس کا ہر ایکشن یہ بتاتا ہے کہ اس کو یقین نہیں ہے مرنا ہے. جس کو یقین ہو تو کیا اس دنیا کے پیچھے پھرے گا؟ کیا وقت اس پر ضائع کرے گا؟ کیا اس کو رہنا پسند کرے گا؟ اس میں کسی حالت میں اللہ پاک بھی یہ چاہتے ہیں کہ قرآن کے ذریعے بندے میں اس پیغام کو سمجھے، ان کے دل میں یہ بات اترے کہ یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے، تم نے واپس میرے پاس آنا ہے. اور پھر یاد رکھیں کہ جب واپس جانا ہے تو اس دنیا کے اندر جو ہم نے اس دنیا میں کیا ہے اسی کے نتائج ہمارے سامنے آئیں گے، دوسرے نہیں ہوں گے. ایک کنیکٹ ہے یہ دنیا اس دنیا کے ساتھ، ہماری زندگی ختم نہیں ہوتی ہے، ایک وجود جو بن گیا وہ تو چلے گا. یہ قرآن سمجھاتا ہے، یہ قرآن کی آیت میں تم آؤ پیدا ہو کے دوبارہ سے پیدا تمہیں کیا گیا. تو وہی اسی دنیا کا جو ہے ہمارے حالات، نتائج، اس دنیا کے نتائج وہ سامنے آئیں گے. جیسے ایک آدمی ہے کاشت کرتا ہے کوئی چیز، کبھی ایسے ہوا ہے کہ اس نے گندم بوئی ہے اور آم کے درخت چاہتا ہے، انار کے درخت لگائے ہیں، کیا انگور توڑے اس سے؟ امرود کے درخت لگائے ہیں، دیکھا اس سے سیب لے گا؟ سوچ بھی نہیں سکے گا. کوئی سے کہے گا یار یہ گندم کا درخت ہے، اس مجھے اتنے سیب دے دو، تو اس کو دیوانہ پاگل سمجھے گا. تو کتنے بڑے دیوانے ہم ہیں کہ ہم اس دنیا میں کوئی کام کریں تو ہم سمجھے اس کا بدلہ ہمیں آخرت میں نہیں ملے گا. یہی تو عمل ہوگا، یہی تو چیز ہوگی جو ہمارے سامنے آ جائے گی. حدیث نہیں نبی پاک کہ دنیا جو ہے یہ کیا آخرت کی کھیتی ہے. بائی پاس کرتے ہیں نا اس چیز کو، کیوں اتنے مست ہو گئے اس دنیا کے اندر، ہمارے ذہن میں اس کا تدبر ہی نہیں جاتا، سوچتے نہیں ہم قرآن کی طرف. تدبرون تذکرون، قرآن کہتا ہے کہ یہ میں اترا ہوں، یہ اللہ نے اتارا کہ دو ہی چیزوں کے لیے اتارا ہے کہ اس پہ تدبر کرو اور پھر اس پہ عمل کرو. یہ قرآن نہیں کہہ رہے، کسی کی کچھ بات نہیں. نزل حضر کتاب مبارک، یہ جو مبارک میں نے کتاب اس تمہاری اتاری بے انتہا مبارک ہے. میسج کیا دیتے ہیں؟ تدبر کرو اس پر، اچھے سے کرو نا، اس پہ تم عمل کرو.
تیسری چیز نہیں ہے اس قرآن کے اندر. ایک شخص بہت کہہ کے بہت مزے سے قرآن پڑھ رہا ہے، آنسو بھی نکل رہے ہیں قرآن سے. قرآن پڑھ چکا تو کسی نے کہا آپ نے کون سی آیت پڑھی ہے؟ کہ میں یہ آیت پڑھی ہے ساری. کہنا وہ دیکھتے ہیں اس آیت کو کیا کہتے ہیں قرآن. جب اس نے قرآن کی آیات کی طرف کیا پڑھنا شروع کیا، جو اللہ قرآن بتا رہے ہیں نا، میسج دے رہے ہیں نا، تو اس کی زندگی تو بالکل متضاد تھی، بالکل مختلف تھی. تو اس نے کہا تم نے قرآن تو پڑھ لیا، مزہ بھی بہت آیا، ظاہر قرآن میں تو مزہ ہی ہے، لیکن اصل چیز تو جو تھی تو اس بارے میں کیا خیال ہے؟ روز پڑھتے ہو قرآن، روز بائی پاس کر دیتے ہو. جو قرآن کہہ رہا ہے اس کے مطابق تو کہی ہی نہیں میں کام آج، اور ہے ہی نہیں ہمارا کام، اس مجلس کے مطابق تو ہے ہی نہیں. تو کل یہی قرآن ہمارا گواہ بن جائے گا ہمارے خلاف. صحیح بات ہے، یہی قرآن گواہی دے گا کہ تم مجھ سے کھیلتا رہا ہے، اسے سوچے نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں. تجربہ توجہ نہیں، خیال ہی نہیں اس طرف گیا. مجھے ضرورت نہیں سوچنے کی اس بات کی، میں تو ہوں وہی ہوں، جو کرنا ہے میں تو وہی کرنا ہے، میں کیوں سوچوں؟ مجھے سوچنے کی ضرورت ہی نہیں. حالانکہ کانسٹیٹیوشن ہے ہمارا، اس کے مطابق ہم چلے نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. 2 لائن قرآن کی پڑھیں آپ، اور اس نیت سے پڑھیں کہ آج یہ مجھے کیا میسج دے گا. پھر اس میسج کو مشکل نہیں ہے، کسی ترجمے کو اٹھا کے پڑھ لیں قرآن، میسج نظر آ جائے گا آپ کو. بہت آسان ہے قرآن، اب تو بہت ہی آسان ہے، جس زبان میں چاہیں اس کا ترجمہ آپ لے لیں. اور جب نیت کر کے بیٹھیں گے، اللہ کی قسم تو کھا ہی سکتا ہوں اس معاملے میں، یہ نیت ہے میری کہ بھئی میں نے قرآن پہ عمل کرنا ہے، صرف پڑھنا ہی نہیں ہے، میں نے عمل کرنا ہے اس پر. تو ہے ہی عمل کی چیز. ترجمہ قرآن لے لیا آپ نے، پڑھ لیا. جیسی آپ پڑھیں گے، یہ نہیں پورا صفحہ پڑھیں، نہیں، فیو لائنز پڑھ لیں. اگر نہ زندگی چینج ہو جائے، تبدیل ہو جائے، تو آپ مجھے بتائیں. پھر آپ بندے کے پتر نہ بن جائے پھر بتائیں. آپ برائی نہ ختم ہو تو پھر مجھے بتائیں. کیونکہ قرآن کی نصیحت اس نیت سے لینا کہ میں اس لیے لے رہا ہوں نصیحت میں اس پہ عمل کروں. قرآن آپ کے پیچھے پڑ جائے گا، اکھلا کے چھوڑے گا آپ سے. قرآن کا نور بہت زبردست ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ آپ کے خواب میں آ جائے گا. ایک آدمی چرچ نہیں چھوڑتا تھا، تو مجھے یاد آ گیا، ہم ساتھ پڑھتے تھے یونیورسٹی کے اندر، چرچ نہیں چھوڑتا تھا. باپ نے بڑے چلے، بہت کوششیں، چرچ نہیں چھوڑتا تھا. بڑا اچھا لگا تھا، نماز بھی پڑھتا تھا. میں نے کہا وہ ایک کام کرتے ہیں، تھا بھی سید الحمدللہ. میں نے کہا وہ ایک کام کرتے ہیں، ساتھ بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہیں. بہت پرانی بات بتا رہا ہوں. میں نے کہا وہ ساتھ بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہیں. کہنے تو میں تو عربی آتی ہی نہیں، میں کہا ترجمہ لے لیتے ہیں. یار ترجمہ پتہ نہیں کس کا لیں، اس کا لیں، اس کا لیں، فرقے لیں، میں کسی کا لے لیں. آپ لینے سے پہلے یہ نہ سوچیں کہ کس نے لکھا کیسے، آپ لے لیں. میں صحیح بتا رہا ہوں، آپ بس سمجھ آئے اس سے کہ ہو کیا کہہ رہا ہے قرآن. آپ کیوں سوچتے ہیں کس نے لکھا ہے کس، بالکل چھوڑ دیں اس کے، واس ہو جائیں. بس ایک نیت کر لیتے ہیں ہم کہ اللہ ہمیں برائی سے بچا دے، تو اسی آپ کو واقعہ بتا کہ قرآن کیسے پیچھے پڑتا ہے. وہ اچانک یاد آ گئی مجھے بات آ رہی ہے، بیٹا تو کوئی اور ہے. تو اس نے بیٹھ گیا، ہم مسجد خط نماز پڑھتے تھے، تھوڑی دیر بیٹھتے تھے. ادھر وہ جماعت اسلامی والے کوئی اپنی بیان کرتے تھے. فہم القرآن جو ان کا ہے مدودی صاحب، میں کہ وہ نہیں سنتے، بیٹھتے ہم خود پڑھتے ہیں.
نیت یہ کرتے ہیں، میں اپنے لیے کہا میں صحیح ہو جاؤں، کہتے چلو الف لام میم سے شروع کرتے ہیں، کون سا میں اٹھا لیں، جو اٹھانے قرآن اٹھا لیں، آپ انگلش میں اٹھا لیں، کسی کا بھی آپ بولے آیا ہوں قرآن. میں نیت کیا ہے، وہ شاہ صاحب کو بالکل پکی نیت ہے جی میں نے درس چھوڑنی ہے، میں فیڈ اپ ہو گیا ہوں برائی چھوڑنی. ایک بار برائی ہوئی تھی اس بیچارے میں نے نہیں کھولا ہے، میں نے داڑھی بھی رکھی دیکھی ہے، نماز پڑھ کے چھوڑی، میرے جان نہیں چھوڑتی. میں کہا ٹھیک ہے، مجھے پتہ ہے منافق کے نفاق کے ہمارے میں وہ جہاں ہدایت ملے گی تو جس اللہ پاک نے جس چیز کے لیے ہدایت وہیں سے ملے گی. اللہ نے ہدایت میں قرآن دے گا، ہدایت قرآن ہی دے گا آپ اور کہیں سے نہیں ملے گی. میں نے کہا چلو پڑھتے. پر میں دوسرا تیسرا دن تھا، ہم نے اس نیت سے پڑھنا شروع کر دیا. آئے تھے الحمدللہ سے الف لام ذالک الکتاب، ترجمہ پڑھتے تھوڑا سوچتے اس پہ، پڑھتے کچھ سوچتے اس پر. اب الحمدللہ ہوا کیا کہ اب اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہونا شروع ہو گئی کہ میں درس ختم کروں. کہتا میں یونیورسٹی کے اندر لیڈ یونیورسٹی میں عربک میں داخلہ لیتا ہوں. میں کہا ضرور لے لیں. ایک شوق پیدا ہو گیا دین کا اس کے اندر، میں ڈگری کروں گا عربک کے اندر، تاکہ اب یہ قرآن پڑھ رہے ہیں میں اور اچھی طریقے سے عربی سے پڑھوں گا کہ وہ بہت اچھی چیز ہے. اب دیکھیں کہ فرق پڑا، قرآن نے دیا نا گائیڈنس اس کو. ابھی نہیں چھوٹ رہا، میں ابھی بھی جو ہے اس کا ماحول بنے گا انشاءاللہ. قرآن پیچھے پڑ جاتا ہے آدمی، نتیجہ یہ نکلا کہ ایک دن وہ کانپتا وہ اٹھا، برا حال تھا اس کا، اور قسمیں کھڑا تھا اپنا رکھ میں آئندہ کہ آج کے بعد کبھی نہیں پڑھوں گا. میں کہا شاہ صاحب کیا ہوا؟ کہتا آج ایک تو عجیب خواب دیکھا میں نے. میں کیا خواب دیکھا؟ کہتا میں بالکل آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، یعنی میں خواب نہیں تھا، ویژن تھا. وہ تو کیا تھا کہ میں نے دیکھا کہ قیامت قائم ہو گئی ہے، اور پورے قیامت کے اس نے حال بتائے جو حدیث کے اندر آئے ہیں. اسی طریقے سے حشر کا پورا میدان ایفری تھی، اس نے اپنے حالات میں بتائے، اور میرے ساتھ میرے گناہ کی سزا میں اللہ پاک مجھے کدھر گھسیٹ رہے، تو مجھے جہنم کے اندر پھینکا جا رہے ہیں. جو میں یہاں کرتا تھا کام، اس کام کا بدلہ مجھے دکھایا گیا. اللہ کہتے ہیں کہ وہی چیز ملے گی جو اس دنیا میں تم کرو گے، عمل یہی ہوگا، بدلہ وہاں ملے گا. اس کا گالی آپ یہاں دیں گے، بدلہ وہاں ملے گا. ظلم یہاں کریں گے، ظلم کے بدلہ وہاں مل جائے گا. پوری طرح سے کانپنا تھا. بس وہ دن اس کی زندگی کا تبدیل ہو چکا تھا، ختم. دین قرآن ہے ہدایت دے دی الحمدللہ. اتنی بڑی کتاب ہمارے پاس اللہ نے ہمیں دی ہے، اس کا ہے ہی برکتیں اس میں الحمدللہ. نہ عمل کرنے کے باوجود بھی اس کی برکتیں محدود ہم تک پہنچتی ہیں، اس کی برکتیں ہم تک پہنچتی ہیں الحمدللہ. اگر اس کا اصل پہ ہم چلے جائیں، عمل کرنا شروع کر دیں، تو اس چیز ہی کیا بن جائے انسان کی. ایک ہی آیت قرآن جو کہہ رہے اس پہ ہم فکر کر رہے ہیں. کما عدکم تعودون، پہلے بھی تم پیدا ہوئے تھے اس طرح، اور دوبارہ بھی تم ایسے پیدا کیا جائے گا. پوری زندگی تبدیل. جب دوبارہ پیدا کرنے کا تصور جم گیا ہمارے پہ، میں نے پیدا ہونا ہے دوبارہ، تو وہاں دوبارہ پیدا ہونا ہوگا کیا، یہی عمال ہوں گے جو وہاں پیش کیا جائے گا. تو اب کیا فکر پیدا ہو گیا؟ اب فکر یہ پیدا ہوگا انسان میں جب دوسری زندگی کا یقین ہو جائے گا کہ میں اپنے اعمال سے ہی کروں گا. جو اعمال ہمارے صحیح نہیں ہوتے، جو عمل اپنے صحیح نہیں کرتے، حرام حلال سب چلتا ہے، اور زندگی کے طوفان مچا جس وقت ہوتا ہے انسان کے اندر، اس وقت کیا ہوتا ہے کہ ہمیں آخرت کا یقین نہیں ہوتا. اس زندگی ہمیں عمل چاہیے ہی نہیں ہے. اگر ہمیں یہ نماز چاہیے ہو تو یہ نماز ایسی نہ ہو جیسے ہم پڑھتے ہیں. اگر ہمیں پتہ ہے کہ نماز ہمیں چاہیے آخرت میں، اور ہائی کلاس درجے پہ ہمیں یہ نماز پہنچائے گی، اور 5 وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں موقع دے رہا پڑھنے کا، اور ہم پڑھتے بھی ہیں، لیکن وہ نماز پڑھ ہی نہیں رہے ہیں جو نماز ہمیں چاہیے آخرت کے لیے. سبحان اللہ. اٹر کھا رہا ہے، اٹر کھاؤ مار رہا ہے،
یقین نہیں ہے. اور جن کو آخرت کا یقین ہوتا ہے کہ نماز جائے گی، ان کی نماز دیکھ رہے ہیں آپ کیسی ہوتی ہے. افسوس ہم ان کو کہنے لگتے ہیں اولیاء اللہ، ہم تو اولیاء اللہ نہیں ہیں. یہ بات نہیں ہے. وہ اگر اللہ کے قریب ہوئے ہیں، دوست بنے اللہ کے، تو اسی وجہ سے بنے کہ انہوں نے اپنی نماز کو اس درجے تک پہنچایا ہے. ان کو خطرہ تھا کہ ایک نماز میں ضائع کر رہا ہوں تو میرا تو بہت کام خراب ہو جائے گا. یہ میں نے دینی ہے نماز، یہ میری کمائی ہے زندگی کی، یہ میری ارننگ ہے. یہ مکان ارننگ نہیں ہے، دکانیں ارننگ نہیں ہے، مال دولت اولاد یہ ارننگ نہیں ہے. یہ نتھنگ، کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو مٹی اور مٹی ہو جانے والی چیز ہے. میرے کسی کام نہیں آئے گی یہ چیز. یہ فکر ہمارے میں تدبر نہیں پیدا. اللہ دعوت دیتا ہے کہ اس کو پیدا کرو. اس کو پیدا کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں تفسیریں دی ہیں، آیات دی ہیں، اور ساری مثالیں اللہ پاک نے دی ہیں کہ تم یقین کر لو اس دنیا کو چھوڑنا ہے، تم نے اس دنیا میں جانا ہے تاکہ تم عمل کرو. حتیٰ کہ یہ اسی یقین کو پکا کرنے کے لیے اور زیادہ ہمیں غفلت سے نکالنے کے لیے کہ لوگ اس پہ عمل کریں، اس دنیا کے لیے عمل کریں، یہاں عمل کریں صحیح، تاکہ اس کا نتیجہ وہاں صحیح لیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر واقعات بھی پیش فرما دیتے ہیں. ابھی جس مہینے سے گزر رہے ہیں اس میں کتنا بڑا سہانا ہے کربلا کا، آپ دیکھ لیں. ہر چیز اللہ کی منشا سے ہوتا ہے. عبداللہ بن عباس کو نہیں چنا، عبداللہ بن عمر کو نہیں چنا، زبیر کو نہیں چنا، اور بڑے صحابی تھے، لیکن جن کو چنا وہ کون تھے؟ خانہ رسول کے تھے، نواسے رسول تھے. اللہ نے پھر انتخاب دیا، اللہ کا انتخاب تھا. لوگ روک رہے ہیں، وہ جا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو روکنے والے لوگ تھے وہ عقل مند تھے اور ان میں عقل نہیں تھی. بہت بڑے انسان تھے امام حسین، بہت بڑے انسان تھے. کس گھر سے تعلق تھا؟ بیٹے کس کے تھے؟ باب العلم. سبحان. نانا کون تھے جن کی گھر سے قرآن سب کچھ نکلا؟ پرورش کہاں پائی تھی مجھے پتہ ہے. تو ان کا جو جانا تھا وہ منشا الہی تھا. کیوں؟ اس دھوکے کے لیے کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ میں لڑنے جا رہا ہوں یزید کے ساتھ یا میں سلطنت کے لیے جا رہا ہوں. تو ان کا چلنے کا انداز بھی ایسے، چھوٹے چھوٹے بچے ساتھ تھے، عورتیں ساتھ تھیں، کوئی اسلحہ ساتھ نہیں تھا. ایسے ہی نا بھائیو، جب کسی سلطنت جاتا ہے لڑنے کے لیے یا کچھ خاص معاملے، آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں کوئی ایسا گیا ہے؟ کوئی دیوانہ بھی نہیں سمجھ جاتا. امام حسین کا یہ ہے نا، کیونکہ ان کو یہ پتا تھا کہ میرا جو قتل ہوگا اس زمین پہ یہاں ہوگا، وہیں کہ ہمیں ڈال دیا آپ نے. تو یہ واقعات حقیقت میں کیا ہے؟ ہم کیونکہ ہر چیز ہماری دنیا ہی ہے، ہر واقعے کو دنیا کے رنگ سے دیکھتے ہیں، ہر چیز دنیا کی سطح پہ سمجھتے ہیں. اس میں تو خیر بڑے بڑے لاجک لوگوں نے نہیں جی فلاں فلاں بےہودہ قسم کی باتیں لوگوں نے اس پہ کی ہوئی ہیں، لکھی ہوئی ہسٹری کے اندر. بڑے بڑے لوگوں نے دماغ پھرے ہیں، اور حقیقت میں جو میسج تھا وہ صرف یہی تھا، یقین پیدا ہو جائے کسی طرح کہ امام حسین ایک نظریہ جو لے کر جا رہے تھے وہ کیا تھا کہ دنیا جو ہے بے ثباتی ہے، کچھ نہیں دنیا، اصل تیاری وہاں کی کرو. اور جو ان کے سامنے تھے جو ان کو قتل کرنے والے تھے وہ لوگ کون تھے؟ وہ اس دنیا کے اندر ہی تھے. ان سے یہ احساس مٹ چکا تھا کہ ہمیں آخرت کی تیاری بھی کرنی، اس کے بعد بھی کوئی دنیا ہے. مسئلے میں ان کا جو احساس، جب انسان کا یہ احساس مٹ جاتا ہے کہ اس کے بعد ہمیں کہیں جانا ہے، مٹ گیا اس احساس اور ہمیں پہنچنا ہے کہ دنیا ہے، تو وہ لہا محالہ اس تیاری کو ترک کر دیتا ہے، اس دنیا کے اندر چلا جاتا ہے. اور جب اس دنیا میں چلا جاتا ہے تو پھر کیا بن جاتا ہے انسان؟ وہ تو ایک ناپاک عجیب چیز بن جاتی ہے. قتل کرنا، غرض کرنا، ہر چیز کا محور ایک چیز رہتا ہے، دنیا. اس کا محور صرف دنیا رہ جاتی ہے. ہر رشتہ، ہر تعلق، ہر معاملہ صرف اس کے دنیا کے حساب پر چلتا ہے. وہی لوگ تھے، صحابیوں کی اولاد تھی، تابعین کی اولاد تھی،
حافظ تھے، بڑے بڑے لوگوں کے اولادوں میں سے تھے، لیکن وہ چاہتے تھے کہ امام حسین کو قتل کیا جائے. کس لیے؟ وجہ اس کی کیا تھی؟ وجہ دنیا. جتنے بھی قاتل کھڑے تھے سامنے ان کے پیچھے جو ایک نظریہ تھا وہ کیا تھا؟ شاید ہی بہت کم ہو کہ ان کی کیا دشمنی تھی امام حسین سے، کیا دشمنی؟ کچھ بھی نہیں. نظریہ یہ تھا کہ جس آدمی نے تیار کرایا تھا ان کو، وہ اس لالچ سے کہ جو بھی ان کو قتل کرے گا اور سر لے کر آئے گا اس کو یہ سلطنت دی جائے گی، یہ دنیا دی جائے گی، یہ مال دیا جائے گا، یہ سب کچھ دیا جائے گا. ہر آدمی کے پیچھے خواہش تھی کہ یہ میری سلطنت مل جائے، رائے کی سلطنت مل جائے، کوفے کی سلطنت مل جائے. ہر آدمی اور اتنا انسان پاگل ہو جاتا ہے. نواسے رسول ہے، خاندان رسول ہے، ان کے سروں کو کاٹ کاٹ کے لے جائیں، فخر کریں، بھاگنے کا سر میں کاٹوں، میں جاؤں، پہلے میں پیش کروں تاکہ مجھے سلطنت مل جائے. اللہ کیا دکھا؟ اللہ پاک نے ایک میسج دیا بہت بڑا. جب انسان اس دنیا کو اپنا مقدر بنا لیتا ہے پھر اگلے اعمال نہیں کرتا، وہ پھر اس دنیا کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، وحشی بن جاتا ہے. معذرت کے ساتھ اگر ہم اپنی زندگی کو ذرا ٹٹول کے دیکھیں کہ صبح سے شام تک ہمارا سٹائل کیا ہے، کم درجے پر بھی ہو لیکن ہے سارے سے دنیا کے لیے. چار عبادت کرنے کی توفیق اللہ دے دیتا ہے، الحمدللہ، بڑی اللہ کا کرم ہے، بڑا فضل ہے. لیکن کہ یہ چار اعمال، میں آپ کو بتاؤں کہ جس دنیا میں ہم نے جانا ہے کہ اتنے چھوٹے اعمال لے کے جانا پڑے گا، اتنی چیز چھوٹے لے کے جائیں گے آپ. اگر یہاں سے آپ کسی دوسرے ملک میں بھی جا رہے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ پیسہ لے کر جاؤں اس ملک کے اندر، بینک ٹرانسفر کروں سب سے زیادہ کہ میں یہاں سے جا رہا ہوں. اب کرتے نہیں آدمی، کچھ مال لے کے جاؤں تو یہ چند عبادات ہی ہم لے کے جائیں گے اللہ کے عزت، اس لیے کہ ہمیں یقین نہیں ہے. وہ کون لوگ تھے جو ساری عبادت کرتے تھے بڑے بڑے عبادات کے ساتھ، زندگی کو ہر وقت اللہ کی فکر اور ذکر کے ساتھ رکھتے تھے تاکہ ایک لمحہ بھی ان کا ضائع نہیں ہوتا تھا کہ جو آخرت نہ بناتا. اور یہ ہماری زندگی چاہیے. تو پہلی چیز جو ہے ہم میں وہ فکر پیدا ہو جائے، سب سے پہلا چیز کہ اس دنیا کے بعد بھی ہماری اصل دنیا ایک دوسری دنیا ہے، یہ فکر پیدا کرے. پھر اصل تبدیل انسان میں آتی ہے تب یہ یقین پیدا فکر پیدا ہو جائے انسان. یقین سیکنڈ جو تبدیلی انسان میں آتی ہے وہ کس چیز کی آئے گی؟ کہ اس دنیا کے لیے کیا کیا جائے، اس کو کہتے ہیں اعمال. جس کی یہ فکر پیدا ہو گئی کہ میں اب اس دنیا کے لیے کچھ کروں، اور اتنی چیزیں اللہ نے دی ہیں ہمیں اس دنیا کے لیے، صبح سے شام تک ہم الحمدللہ مست ہو سکتے ہیں اس دنیا کے لیے. اور اس دنیا میں رہنے کی اتنی محدود چیزیں دی ہیں، اتنا سا اسٹامک ہے ہمارے کی مٹھی کے برابر، اس سے زیادہ نہیں ہے. ایک گلاس کے بعد دوسرا گلاس پہنے تو آپ اس کے بعد کھانا کھانے کی ضرورت آپ کو نہیں پڑتی کافی دیر تک. اللہ پاک نے خود ہی ہمارے لیے اس دنیا کا جو انتظام ہے بہت مختصر رکھا ہے. سب سے زیادہ جو تنگ کرتی ہے، ہمارے خواہشات کو جنم دیتی ہے، ہمارا اسٹامک ہے. اسی میں ہم سرگرم ہیں. اس چھوٹی سی چیز کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں ہم کتنا بڑا کام کر رہے ہیں، حالانکہ اس کو ضرورت بھی نہیں اتنی چیز کی. سبحان اللہ. کوئی آدمی ایک روٹی سے کبھی نہیں جان چھوڑے گا جب تک کہ کھالن بھی نہ ہو، فلاں چیز بھی نہ ہو، سیلڈ بھی نہ ہو، یہ چیز بھی نہ ہو، وہ چیز بھی نہ ہو، حالانکہ اسلام کچھ چیز نہیں کر رہا. اسی طرح جب فکر آخرت ہو جاتی ہے تو اس انسان کو اگر تتجاوز اس کو پھر پہلو لگتا نہیں بسترے پر اس کا کہ کہیں یہ جنت ضائع نہ ہو جائے، کہ یہ جنت ضائع نہ ہو. یہ کس کیوں کی باتیں ہو رہی ہیں؟ یہ واقعہ بتا رہے ہیں. اسی فکر کو زندہ کیا ہے امام حسین نے. اس فکر کو زندہ کیا ہے کہ یہ کتے ہیں سامنے جو کھڑے، خبردار اس سے دنیا میں ضم نہ ہو جانا. حالانکہ بڑے بڑے انسانوں کی اولادیں ہیں، سب کچھ ہیں. نمازیں نہیں پڑھ رہے ہیں، نمازیں پڑھنے کے بعد قتل بھی اس کو کرنا ہے جس کے نانے کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، جس کے نانے کا، اور درود اس کو اس پہ درود بھی بھیج رہے ہیں.
سبحان اللہ. یعنی آپ اندازہ لگائیں انسان کے پگل پن کا. یعنی ہسٹری ایسی کوئی چیز دیکھ سکتی ہے کہ وہ نانا جس کا قرآن اترا اور جس پہ آپ درود بھیجتے ہیں، سلام بھیجتے ہیں، اسی آل پر اسی کو قتل کرنے کے تیار کھڑے ہیں. ان عورتوں کو بچوں کو آپ کھڑے تیار کرنے کے نمازی پیچھے پڑ رہے ہیں. کیوں کہ لالچ یہ ہے دنیا کا. مسلمان ایسا مسلمان جو بالکل بیکار ہے، یہ بتا رہا ہوں آپ کو، جس میں فکر آخرت نہ ہو. اور جس میں فکر آخرت ہوگی اس کی نشانی یہ ہوگی کہ اس دنیا سے نہیں اٹھے، اس کی فکر کرے گا، اس پہ تھکے گا نہیں کبھی، اس کو نیند کبھی نہیں آئے گی، الجھن کبھی نہیں ہوگی، ذکر سے نہیں بھاگے گا. پتہ چل جائے کہ ذکر کے بعد یہ ثواب ملے گا. وہ پاگل ہے جس کو فکر آخرت ہو، ذکر کو چھوڑ دے. وہ بیوقوفوں کو تو سوچے کیسے ہو سکتا ہے اللہ نے مجھے صحت بھی دیے، چل سکتا ہوں، اور اس محفل سے میری زندگی کی یہ چیز مجھے ملیں گی آخرت میں. مننے کے فوراً بعد وہ تو کبھی نہیں چھوڑے گا، اس کو چھوڑے گا وہی جو فکر دنیا کے اندر جھوٹے انسان ہے، کہتا ہے مجھے فکر آخرت ہے. یہ تو بالکل متضاد چیزیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے، دو متضاد چیزیں. تو اس کے لیے عمل چاہیے، اعمال چاہیے، عبادات چاہیے. دوسری چیز دعا کریں اللہ پاک سے ہمیں کی فکر پیدا ہو جائے، اللہ ہمیں آخرت کا فکر پیدا کر دے، احساس ہو جائے حقیقت میں بیٹھنے کی یہ بالکل فضول چیز ہے. یار یہ کیا کر رہا ہوں میں، کیسے زندگی گزری ہے میری، آج بھی ضائع کر دیں. کیا کیا میں نے آخرت کے لیے، میں نے کیا کمایا آخرت کے لیے، مجھے بتاؤ. جہاں نماز پڑھی تھی، صبح پڑھی تھی، بس اتنی بڑی زندگی، اتنا بڑا 24 گھنٹہ تجھے دیا، اسی کام کے لیے دیا تھا. اللہ اکبر. جب فکر پیدا ہوتا ہے فوراً اس کو عمل کے ساتھ جاتا ہے. انسان عمل کرتا ہے. عمل کے لیے کیا ہے؟ آخرت کا عمل. وہ بڑے مختلف ہوتے ہیں. آخرت کا جو عمل ہوگا اس کی 3 چیزیں چاہیے. قرآن بتاتا ہے، قرآن بتا رہا ہے کہ جو آخرت کے لیے عمل کرنا چاہتے ہیں اس عمل کے اندر 3 چیزیں ہوں گی ڈیفینیٹلی. 3 اگر 3 چیزیں نہیں، وہ آخرت کے لیے عمل نہیں کر رہا ہے. نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، حج کر رہا ہے، زکات کر رہا ہے، ذکر جو کچھ بھی کر رہا ہے، 3 چیزیں اگر اس میں موجود ہیں تو سمجھو وہ عمل آخرت کے لیے کر رہا ہے. وہ ابھی تک شعور نہیں ہے کہ میں آخرت کے لیے کر رہا ہوں یا بس کر رہا ہوں، عادت پڑ گئی ہے مجھے. کل امر رب بالقسط، پہلی چیز قرآن بتاتا ہے. عمل کی پہلی چیز اس میں کیا ہوگا؟ اعتدال ہوگا اس عمل کے اندر. اعتدال سمجھتے ہیں؟ افراط اور تفریط سے پاس وہ چیز. پہلی چیز اس کی زندگی میں اعتدال ہوگا. ہر چیز میں کھائے گا اعتدال سے، سوئے گا اعتدال سے، کپڑے پہنے گا اعتدال سے، عبادت ہر چیز میں اعتدال ہوگا. افراد و تفریط نہیں ہوگی اس کی. کر رہے تو اتنی بڑھ گیا، پیچھے ہٹ تو بالکل پیچھے ہٹ گیا، پتہ نہیں دین میں ہے بھی یہ نہیں ہے، بس اتنا بڑھا دیا، کسی کو اتنا گھٹا دیا. لیکن اصل عبادت وہ ہے جس کے اندر کیا پایا جائے؟ قرآن کہتا ہے کل امر بالقسط. پہلی چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ اعتدال ہے. دوسری چیز حکیم وجہ کا آپ کا بتاتے اس دوسری آیت کے اندر، حکیم وجہ کا عند کل مسجد. یہی ہے نہیں؟ حافظ تو نہیں یاد ہے، بتا دیتے ہیں، بتا دیا کریں کوئی آیت بھول جاؤ تو. دوسری چیزیں زبردست. دوسرا عمل کے لیے بتایا حکیم وجہ عند کل مسجد، کہ ساری عبادت جو بھی کرو عبادت حکیم کیا ہو، اس میں استقامت ہو.
جو عبادت بھی، جو عمل آپ آخرت کے لیے کریں گے اس میں کیا ہوگی؟ استقامت ہوگی، پابندی ہوگی، تعداد نہیں ہوگی، پابندی ہوگی. ذکر نہیں ہوتا جی ہم سے، ہم اتنا ذکر نہیں کر سکتے، بالکل ٹھیک ہے، اپنے حالات میں دیکھیں آپ. جو صحیح شیخ ہوتے ہیں نا وہ آپ کو صحیح طریقے سے چلاتے ہیں. وہ آپ کو یہ نہیں کہتے یہ روزہ بھی رکھ لو، فلاں بھی کر لو، اتنی بھی کر لو، اتنی رات جاگو، فلاں کرو، اتنے فلاں، بالکل نہیں. بلکہ کیا ہوگا اس کے اندر؟ اعتدال کے ساتھ اس طرح دیا جائے گا اس کے حالات کے مطابق کہ آپ اگر 100 دفعہ پڑھ سکتے ہیں اللہ تو 100 دفعہ پڑھیں، لیکن شرط یہ ہے پڑھے روز، پابندی میں کمی نہ آئے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ سے کس نے پوچھا جی میرے حالات ایسے ایسے ہیں تو میں تو اتنا وظیفہ نہیں کر سکتا، کیا میں 10 دفعہ پڑھ لیا کروں؟ کہتے بہت ہی اچھا ہے، یہ تو چھوڑ دو اتنا پڑھنا، 10 دفعہ پڑھ سکتے ہو لیکن پڑھو 10 دفعہ، پڑھو پابندی کے ساتھ، تمہیں وہ سب کچھ مل جائے گا جو 100 دفعہ پڑھنے سے مل جاتا. دین مشکل نہیں ہے، اللہ جانتا ہے ہمارے حالات کو. پھر میں نے دکان بھی چلانی ہے، میرے گھر بھی ہے، میرے بچے بھی، یہ سب ہے نا، اس سب کو عبادت بنانا ہے ہم نے. یہ گھر، بیوی، بچے، کاروبار، اس کو ضائع مت کرو، سب عبادت ہے، یہ سب اعمال ہیں. اگر ہماری انٹینشن بن جائے کہ اس دنیا کے لیے ہم نے کچھ نہیں کرنا، ہم نے کرنا سب کچھ کس کے لیے؟ آخرت کے لیے کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے محدود نہیں رکھا مسجد تک کہ آپ اس عمال کو مسجد تک کریں، نہیں. اللہ کہتا ہے پھر تیری ہر زندگی کا حصہ جو ہوگا وہ آخرت بن رہی ہوگی تیری. سبحان اللہ. تب کہ اگر پہلی چیز اعتدال ہو اس عمل کے اندر، دوسری چیز کیا ہے؟ استقامت، پابندی ہو، دل کے ساتھ اس کو ادا کر رہے تو جے دل کے ساتھ استقامت سے تو کر رہے. باقیمہ وجوکم میں آ رہا ہے، تفسیر کیے لوگوں نے، میں نہیں کہہ رہا، میں نہیں بتا رہا. آپ علماء کرنا بیٹھے پوچھ لوں، میں تو سبق دہرا رہا ہوں جو حضرت سے سیکھی تھیں باتیں. آپ دوست آ جاتے ہیں تو میں بھی اپنا سبق دہرا گیا، آپ تو نیک آدمی ہیں، میں بھی کوشش کرتا ہوں میں بھی صحیح چلوں، ٹھیک ہوں اپنا. لیکن بھائی یہ سنا کرو اور اس پہ عمل کرو. اللہ کے واسطے نہ یہ تقریر نواز ہے، اللہ کی قسم زندگی. میں شاہ صاحب کی چھٹی تھی نا، چرس چھٹی، اور کیسے کیا وہ بن گئے تھے. الحمدللہ ایسے زندگی بن جاتی ہے اگر ہم ان باتوں میں عمل شروع کریں. ان مجالس کو آپ سطحی باتیں نہ سمجھا کریں، بس یہ چھوٹی مجالس نہیں، اللہ نہیں کر، ان کا حساب ہوگا کہ تو محروم ہو کے چلا گیا ایسی باتوں سے، ایسی چیزیں سننے کے بعد، ایسی مجلس میں جانے کے بعد تو پھر بھی محروم کا محروم رہا. پھر بھی میں تو اتنے بڑے بڑے چانس دیے، تو نے پھر بھی ان کو ٹھکرا دیے، اور تم پہ وہ ایک عام چیز کو سمجھتا رہا اس چیز کو. بیوقوف، کیا تو وقت کا ابو جہل تھا؟ جتنی باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. قرآن پڑھا جاتا تھا، حدیث پڑھی جاتی تھی، اور بڑے بڑے لوگوں کے واقعات تمہارے سامنے پیش کیے جاتے تھے. کچھ باتیں تیرے عقل میں جاتی تھی بات، پھر بھی تو ویسے اٹھ کے چلا جاتا تھا. کتنی بدقسمتی کا معاملہ ہے، خود سوچے. دانت نکالتے ہیں واپس چلا جائے. اب تک میں نے کوئی ایسی بات کی جو فضول، ساری قرآن کے حوالے سے بات کر رہا ہوں آپ سے. یہ تو کہتے ہیں قرآن نہیں ہے. پہلی بات جو قرآن نے کہی کہ فکر پیدا جس دنیا یہ جس طرح پیدا ہو دوبارہ پیدا، قرآن نے کہا نا یہ، اس کی بات کی کہ فکر پیدا کرو. اللہ یہ دعوت دے گا، من فکر نہیں رہا، جب فکر نہیں رہے گا تو عمل نہیں ہوگا، عمل نہیں ہوگا تو زندگی بیکار ہے تمہاری. پھر تم دنیا کے اندر فنا ہو جاؤ گے ان کی طرح. پھر جس طرح امام حسین کو مارنے آ گئے تھے، ٹکی ٹکی کی نوکریوں کے لیے وہ سر کاٹ رہے تھے امام حسین، اور کوشش کرتے ہم پیش کریں اس کو، اندازہ لگا. اس حد تک کیا کہتے ہیں دنیا میں اس کو پھنسا دیتا ہوں. پھر ایسے انسانوں جب فکر آخر سے دور رہتا ہے نا، پھر ایسا پھنسا دیتا ہوں دنیا میں کہ ہر چیز ان کو دنیا میں نظر آتی ہے، وہی چیز، دوسری چیز نظر آنے نہیں دیتا میں اس کو. اور جب موت کے فرشتے آتے ہیں تو ایسی اذیتوں کے ساتھ اس کی جان نکالتے ہیں. مرے کیسے ہیں وہ لوگ، ان کی موتیں دیکھیں آپ. کیوں، کس نظریے کے ساتھ مرے کہ ان کی زندگی میں دنیا تھی اور کچھ نہیں تھی. مار دو، قتل کر دو، کوئی بھی آ جائے، خاندان رسول کو آ جائے. اس حد تک جب وہ پہنچ سکتے ہیں، صحابہ کی اولاد تھی، مجھے بتائیں ہم تو اس زمانے سے بھی بہت دور ہیں.
کیا ہمارا کیا حال ہوگا؟ ہم پہ اگر موقع مل جائے تو ہم کیا کچھ کرنے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہم جھوٹے ہیں، منافق ہیں ہم لوگ بھی. ہم نے قرآن کی گائیڈنس نہیں لی ہوئی، ہمیں فکر ہے ہی نہیں آخرت کا. جب ہم فکر آخرت ہو تو ہم گناہ کرتے ہیں نا، سوچتے ہیں گناہ ہے، اور یہ گناہ وہ ہے کہ اس کے بدلہ ہمیں آخرت فوراً اس زندگی میں ملنا ہے، اس کا بدلہ ملنا ہے، یہی چیز ہمیں ملنی ہے. جو آج بوئیں گے کل میں چیز ملے گی، کل مل جانی ہے وہ چیز. تو جھوٹ بول سکتا ہے، غیبت کر سکتا ہے، کسی کے ظلم کر سکتا ہے، بلکہ یہی اللہ دکھا دیتے ہیں. کبھی ہو سکتا ہے آپ نے کسی کا ظلم کیا ہو، وہ اس کے ساتھ اثر نہ ہو. 30 سال کے بعد، 40 سال کے بعد، 50 سال اس کی موت دیکھیں آپ کس طرح انسان مرتا ہے. مرتا کیسے؟ جس نے کسی کو زیادتی کی ہو، کسی مطلب کوئی ایسے باتیں کی ہوں یا حساب کیا ہو، کسی کا مال کھایا ہو. تم تو بھول جاؤ گے، لیکن اللہ تعالیٰ نہیں بھولتا ہے. 30 سال کے بعد اس کی اولادوں سے بدلہ اللہ تعالیٰ لیتا ہے، ان کی اولادوں سے بدلہ لیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ وجہ کیا ہے؟ میں تو نماز پڑھتا نہیں، کہ تیرے باپ نے اس وقت یہ کیا تھا. نیک عمل کر کے جاتا ہے تو اس کی پشتوں تک چلتا ہے. کیا کہتا ہے خضر السلام نے موسیٰ السلام جب دیوار گری، کیا کہا تھا؟ اس کا باپ نیک تھا جی، باپ نیک تھا، تو اس کو اولاد کس چیز کو بچایا جا رہا ہے؟ بتائیں آپ. کیونکہ وہ جو عمل آپ کرتے ہیں وہ عمل سیف ہو جاتا. اللہ کہتا ہے وہ پہنچتا ہے، وہ عمل ضرور پہنچتا ہے. آپ اب دیکھ لیں عمل کیا ہم کرتے ہیں. رائٹس ہیں، حقوق ہیں، بیوی کے حقوق ہیں، بچوں کے حقوق ہیں، گھر والوں کے حقوق ہیں، ہم مساوی کے حقوق ہیں. یہ سب اعمال ہیں جو پہنچیں گے ہم تک. صرف نمازی نام دین کا نہیں ہے بھائیو، یہ دین تو بہت واسط چیز ہے. جنت کوئی محدود چیز ہے، بڑی قیمتی چیز ہے. ہم نماز پڑھ کے فارغ ہو جاتے ہیں، بس جو بےمانی کرو، جو بھی کرو، لٹو بنو، بال چیز ختم کرو، کچھ زندگی نہیں ہے. یہ اعتدال کے خلاف. دوسری چیز کیا بتائیے؟ کیا بتایا میں؟ پہلا کیا قرآن بتاتا ہے کہ عمل جس کا ہوگا اس میں پہلی چیز کیا ہوگی؟ جو آخرت کے لیے عمل ہوگا اس میں پہلی چیز افراد و تفریض نہیں ہوگی اس کے اندر. دوسری چیز کیا نہیں ہوگی؟ کبھی کر دیا، کبھی چھوڑ دیا، پڑھ لیا کہ ہو گیا، کبھی بہت ہی، کبھی پیچھے، کبھی رمضان ہے تو بہت اچھے مسلمان، رمضان کے پتہ ہی کچھ نہیں. کہتے یہ نہیں ہوگا، استقامت ہوگی اس میں. جو شاید روزے رکھنے شروع کر دیے، جو شاید روزے ختم ہو گئے، یہ نہیں ہے. پابندی ہے کیونکہ ہم تو وہ کرنا جو اللہ قبول کریں گے. تو اللہ اس عمل کو قبول کریں گے، ہمیں ایسے ہی عمل کرنا ہے. بتانے کا مطلب تیسری چیز کیا ہے؟ بدو مخلص دین. اللہ تعالیٰ کا یہی نا جی قرآن کی پڑھتے ہیں ہم، کتنے پڑھتے ہیں؟ آج دیکھیں کیسے سمجھ آ رہی ہے اب دیکھیں. تیسری چیز اس عمل میں جو اللہ کی ہم کریں گے تو اس میں تیسری خوش جو کوالٹی ہوگی وہ کیا ہوگی؟ خالص ہوگا. اور کس کے لیے؟ خالص اللہ کے لیے ہوگا. نو دو یونٹ، کوئی مقصد نہیں اس عمل میں سوائے اللہ کے. کوئی دوسرا مقصد ہی نہیں ہوگا. اس سے چیز حاصل کر لوں، اس عمل سے یہ چیز حاصل کر لوں، کچھ بھی نہیں ہوگا. اس عمل کا مطلب ہی صرف ہوگا کہ اللہ کے لیے ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، بس. دوسری چیز ہی مجھے سے چاہیے. ہم تو نماز کے بعد اگر ہماری وہ چیز نہ ملے کوئی دنیا کی تو ہم نماز ہی چھوڑ دیتے ہیں. جی کیا فائدہ نماز پڑھنے کا؟ بہت سے دیکھے میں نے، اب نہیں آتے پڑھتے رہے جی، فائدہ ہی نہیں ہوا، ہمیں تو اتنی دعائیں مانگ کچھ ملی نہیں، کچھ نہیں. یہ نماز تھی کس کے لیے تھی نماز؟ نماز کے بعد کوئی دعا قبول نہیں ہے. کل آپ کو نوکری تلاش کرنے جا رہے ہیں، کل آپ کی انٹرویو، اللہ تعالیٰ یہ خوب نوکری پہ وظیفے کر لیا، صبح آپ کو نوکری نہیں ملی. سب سے پہلے بات آپ کی جو جائے گی نا، نماز پڑھی جائے گی. سب سے پہلے وہاں سے دل آپ کچھ کہیں گے نہیں، آپ کسی ٹھنڈا ادھر ہی ہوگا. ایک دم شیطان ڈنگ مارے گا، نماز بس گندے اچھالنا شروع کر. یہ دین نہ رکھے، یہ دین نہ رکھے خدا کے واسطے. کیا ہو پہلے؟ افراط و تفریط نہ ہو، استقامت ہو. کیا ہو؟ وعد المخلص دین، خالص ہو.
3 چیزیں. اب یہ 3 چیزیں ہیں اعمال کے لیے دوستو. آؤ تلاش کرتے ہیں ان چیزوں کو. اب غور سے دیکھیں اس پر تھوڑا. اب آگے بڑھتے ہیں. کوئی بھی ایمان والا جو آخرت کا فکر پڑھانا چاہتا ہے، پیدا کرنا چاہتا ہے، یہ اعمال کرنا چاہتا ہے، طریقہ اللہ نے بتا دیا. مجھ سے جیسا بیکار آدمی کون ہوگا اس مجلس کے اندر؟ اگر آج میں نیت کر لوں جی میں نے یہ کرنا ہے، الحمدللہ راستہ کھل گیا میرا سامنے ہے بالکل. آسانی سے ہمیں فکر آخرت پیدا ہونے کے بعد یہ اعمال نصیب ہو سکتے ہیں. سبحان اللہ. جو چاہتے ہیں ہاتھ کھڑا کرے. نیت صحیح ہونی چاہیے، بتا رہا ہوں، ڈرامہ نہیں. ٹھیک ہے، چلیں میں بتاتا ہوں. میں کیا بتاؤں، قرآن بتائے گا آپ کو. ان 3 اعمال کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو راستہ بتایا ہے وہ کیا ہے؟ اتباع رسول. قل ان تم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. پورے قرآن میں اللہ نے بتایا اطیعوا اللہ اور رسول، اطیعوا اللہ. کیوں کہ یہی جو اعمال جو میں نے بتائے ہیں آخرت کے لیے عمل کرنا چاہے گا جو انسان، جس میں 3 چیزیں پیدا کرنا چاہتا ہے، تو یہ 3 چیزیں اس وقت پیدا ہوں گی جب اتباع رسول کے مطابق وہ زندگی گزارے. ورنہ یاد رکھیں کیا ہوگا، عمل کے اندر استقامت ہوگی تو پابندی نہیں ہوگی. تینوں سے ایک نہ ایک چیز، اخلاص نہیں ہوگا، وہ کم ہوگا تو وہ زیادہ ہوگا. یعنی ایک نہ ایک چیز الٹی سیدھی ہوگی، ہو نہیں سکتا. کہ پہلی چیز افراد تفریض آپ نے پیدا کرنی ہے، وہ کہاں سے ملے گی؟ اتباع رسول سے. جو نبی پاک کا طریقہ تھا اس طریقے پہ جب ہم چلیں گے تو پھر خالص ہمیں یہ دین ملنا شروع ہو جائے گا. یہ سمجھ بات؟ جب نبی پاک کے دین کو ہم پکڑیں گے، اس راستے کو پکڑیں گے تو خالص یہ دین ملنا شروع ہو جائے گا، جس میں استقامت بھی ہوگی، افراد تفریض بھی نہیں ہوگی، اور جس میں اخلاص بھی ہوگا. کیونکہ آپ طریقہ یہی تھا. اسی طریقے تو اللہ نے کہا کہ یہ تمہارے پاس نمونہ ہے، اس نمونے پر چلنا شروع ہو جاؤ، تمہارے اعمال بالکل ایسے ہو جائیں گے. آج جو ہمارے یہ اعمال پیدا نہیں ہے اور ہمیں فکر نہیں ہے، جس وقت یہ پیدا ہو، یہ واقعہ ہوا، قرب العقبہ وعدہ ہوا، تو کیوں پیدا ہوا؟ ابھی تو بہت زمانہ تھا، بہت پرانا. اب تو ہم تو بہت پیچھے ہیں. یہی وجہ تھی. اتباع رسول کے اندر فرق آ گیا تھا، سنت رسول میں فرق پیدا ہو گیا تھا. زندگی تبدیل ہونا شروع ہو گئی تھی، سنتیں ڈاؤن ہونا شروع ہو گئی تھی، نبی پاک طرف چینج ہونا شروع تھی. اللہ پاک نے پھر اتنا بڑا واقعہ پیش کر دیا قیامت تک کے لیے، ایسے انسان کو سلیکٹ کر کے یہ واقعہ پیش کر دیا کہ یاد رکھو اس کے بغیر کامیابی نہیں ہے اتباع رسول کی بات. اور اتنا بڑا انسان قربانی دے رہا ہے اس چیز کے لیے، یاد رکھو. کیا تمہیں یہ واقعی اس پہ یقین ہو جائے اس چیز پہ کہ دنیا دار کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، اور اس کے لیے جتنا بھی کوشش کرنی پڑے، جانے جائیں، لٹ جاؤ، دنیا تباہ ہو جائے، یہ عارضی چیزوں کو تباہ کر دو اس کو، کیونکہ اصل چیز وہ جنت میں تم نے پہنچنا ہے. اتنی بڑی بات کی ہے. اس موٹو کو حاصل کرنے کے لیے، فکر آخرت کو حاصل کرنے کے لیے، یہ امن حاصل کرنے کے، جس سے استقامت ہو، جس کے اندر آپ کے افراد و تفرید نہ ہو، جس کے اندر اخلاص ہو، یہ عمل حاصل کرنے کے لیے آپ کو کتنی ہی قربانی دینی پڑے. جیسے کہ نواز رسول نے دیکھے بتائیں آپ کو کہ اتنی بڑی بڑی قربانی واقعات آ جائیں، حرام پہ مت جانا، جھوٹ پہ نہ جھکنا، فراڈ پہ نہ جانا، صداقت پہ جم جانا. ہم تو آج تھوڑی سی بات بھی ٹیکس کھانا شروع کر دیتے ہیں. جی کھائیں گے کدھر سے، سود نہیں لیں گے، کاروبار کیسے چلے گا، فلاں لیں گے، مکان ہم کیسے رکھیں گے، سب کا پاس مکان ہے. یہ ہے دین. دین وہ ہے جو امام حسین نے پیش کیا. یہ ایک میسج ہے بہت بڑا بھائی. یہ ماتم کرنے کے لیے نہیں ہے، چھیڑے کھانے کے لیے نہیں آیا، یہ منانے والے دن نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہر واقعے کے اندر آخرت کا میسج ہوتا ہے دوستوں.
یہ فکر آخرت کا میسج ہے کہ ایک طرف دنیا کو کھڑا کیا کہ دنیا کے کتے ہیں، اور ایک طرف اس انسان کو کھڑا کیا کہ جان بال بیوی بچے سب ختم، ہلا نہیں وہاں سے، کسی چیز پہ اسے قابو کہتے نہیں. فکر آخرت ہے. جان جا رہی ہے نا، جان تو جا رہی ہے، بچے ختم ہو رہے ہیں، تلواروں سے خون بخون ہو رہا ہے سارا، لیکن اس کو اتنا یقین تھا کہ یہ اعمال میرے آخرت میں جا رہے ہیں، مجھے جنت نصیب ہو رہی ہے. کل بھی میں نے مر جانا تھا، پرسوں میں مر جانا تھا، ہسپتال میں مر جانا تھا، اس جگہ مر جانا تھا، مرنا تو ہاں، لیکن آج کی جو یہ موت ہے میرے مقصد کو پورا کر رہی ہے کہ مجھے وہ اعلیٰ درجے میں مل رہا ہے جو مجھے چاہیے تھا ہمیشہ کے لیے. یہ فکر عمل ہے. اس اتنا بڑا یہ کام ہوگا جس اتنے بڑے انسان کو سلیکٹ کیا اللہ پاک نے. اور اس واقعے کو اس وقت سمجھا تو حسین ہی سمجھا ہے، یہ بھی یاد رکھیں آپ. صحابہ کے بتاتا رہا ہوں کتنے بڑے صحابی جو ان کو روک رہے تھے، منع کر رہے تھے، تھا یا نہیں؟ کیونکہ سمجھا امام حسین تھا، کیونکہ یہ واقعہ لکھ دیا گیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میرا بچہ وہاں شہید ہوگا. مٹھی دکھا دی تھی، وہ جو آگ جو خاک تھی وہ دکھا دی تھی. کیونکہ یہ واقعہ کیوں قیامت تک اللہ نے دین کو پھیلانا ہے. پتہ ہے کہ جب لوگوں کے حالات ایسے ہو جائیں گے، دنیا میں ضم ہو جائیں گے، اور آخرت کا پتہ ہی جب ان کو ہوگا، ان کے عمل بھی دنیا کے لیے ہو رہے ہوں گے، تو پھر تو چونکانے کے لیے اللہ پاک نے اتنا بڑا واقعہ پیش کر دیا. اگر چاہتے ہو تم تو انہوں نے جانے دیے، لیکن تمہیں اپنے نفس کو ختم کرنا پڑے گا. اگر ایسے عمل کرنا چاہتے ہو، نفس کے اگینسٹ انسان کو چلنا پڑتا ہے، خواہشات کرنی، تب جا کے جنت ملتی ہے دوست. اور اس کو کرنے کے لیے کون سا راستہ ہے؟ اتباع رسول ہے. پہلی نیت انسان یہ کہ ہر فعل ہر کام میرا جو بھی ہوگا نبی پاک سنت کے مطابق. جب یہ کہا آپ نے، ایک دم آپ کی آزمائشیں شروع ہو جائیں گی. دنیا آپ کو کہہ رہی ہے کہ یہ کام کر نہیں کرے گا ترقی کیسے ہوگی، سنت یہ کہہ رہی ہے خبردار یہ کام نہیں کرنا. اللہ نے منع کیا. اب آ گیا نا وہی امام حسین والا معاملہ. اب بیوی بھی آ گئے، بچے بھی آ گئے، گھر بھی آ گئی، ماں بھی آ گئی، باپ بھی مفلسی بھی آ گئی. کیوں کہ سارے کی لائن میں کھڑے ہوئے امام حسین کی طرح، اور ایک لائن پہ وہ کھڑے ہیں یزیدوں کی طرح. یعنی یار کر لے، فرق نہیں پڑتا، فوراً وہ سکچ لے آیا کریں آپ اپنے سامنے. تو آپ نے امام حسین بننا ہے یا یزید بننا ہے، فیصلہ آپ کر لیں. پھر یہ ہے دنیا ہماری. جب تک اتباع سنت ہماری زندگی میں نہیں ہوگی، یاد رکھیں وہ کس گروپ میں ہے. کیا بتاتا ہے واقعہ؟ وہ کس گروپ میں ہے؟ وہ یزیدی گروپ میں ہے. نماز پڑھتا تھا. یزید تو اذان بھی دیتا تھا، خطبہ بھی دیتا تھا، حافظ قرآن بھی تھا، اور تھا بھی بہت بڑے صحابی کا بیٹا بھی تھا. مجھے بتائیں تو یہ سب کیا گیا؟ کیوں؟ اتباع رسول نہیں تو کیا بن گیا وہ؟ ان تمام خصوصیت کے ساتھ وہ کیا بن گیا؟ جہنمی بن گیا، اور جہنم کی آگ میں چلا گیا ہمیشہ. کہاں گئی نمازیں اس کی؟ قرآن کہاں گیا؟ وہ کہاں کی اذان ہے اس کی؟ تو کہاں کی تفسیر ہے اس کی؟ کیوں کہ اس پہ دنیا، اسے نبی نے اتباع کو چھوڑا، اس کے سارے اعمال ضائع ہو چکے. آج عام سنتا ہوں یہ ضروری ہے، سنت پہ چلنا ضروری ہے. اندازہ لگیا کیا ٹرینڈ ہمارا بن گیا، یہ یزیدی ٹرینڈ بن گیا ہے کہ جی سنت پہ چلنا ضروری ہے. سنت کہاں لکھے ضروری ہے جناب؟ وہ ہے ہی سارے اتباع رسول کے گیم. بہن بھائیو، دین پہ چلنے جب تک ہمارے اندر یہ سنس پیدا رہے گا کہ نبی پاک کی سنت ضروری نہیں ہے، اس کو کیوں ادا کروں یا اس کو کیوں کروں، جب تک وہ نیچی رہے گی ہمارے نزدیک، اللہ کی نبی کی کوئی سنت بھی جو ہے چھوٹی نہیں ہے. کسی صحابی کا مجھے قول بتا دیں کہ نبی پاک کی سنت کے بارے میں اس نے کہا یہ چھوٹی سنت چھوڑ دو اس کو. ایک قول مجھے آپ دکھا دیں یہ چھوٹی سنت ہے نہیں. یہ آپ کو نظر آ جائیں گے، پوچھتے ہیں کہ یہ نبی نے کیا، اچھا ہم بھی کرتے ہیں. بڑے بڑے عبداللہ عمر جیسے صحابی گزر رہے ہیں، درخت کے ساتھ سے گزرے ہیں، اپنا جسم رگڑا، واپس آ کے جسم رگڑا. پوچھے کیوں کیا آپ نے ایسا؟ کہتے میں نے نبی کے ساتھ جا رہا تھا تو میں نے دیکھا تھا آپ کا جسم اس کے ساتھ لگا تھا، تو ایک دم مجھے خیال ہے کہ میری سنت نہ رہ جائے، پلٹ کر آپ نے سنت کو ادا کیا. آج کے مسلمان کیا کہتا ہے؟ آج کے مسلمان کیا کہتا ہے
کہ ان لوگوں کی سنت ادا کر دو، یزیدیوں کی سنت ادا کر دو. یہ سب یزیدی میں لا رہا ہوں سب کو، یزیدی ٹولہ ہے یہ سارا. غیر سنت پہ چلنے والا یہ فقیر ڈرتا نہیں کسی سے، سیدھی بات کرتا ہے، کھل کے بات کرتا ہے، یہ قرآن کی بات ہے. غیر سنت پہ چلنے والا، سنت کو چھوٹا سمجھنے والا، سنت کی تحقیر کرنے والا، وہ یزیدیوں سے زیادہ بدتر ہے. جو صحابہ کرام کی اولاد تھے، میں آپ بتا رہا ہوں، چاہے وہ اپنے ریفرنس پیدا کرے، قرآنوں کے پیدا کرے، علموں کے پیدا کرے، حدیثوں کے پیدا کرے، وہ یزید سے بھی زیادہ بدتر جس نے سنت کو چھوٹا سمجھا. بتا یہ ہمارا دین ہے. اور آپ پیمانہ اٹھا کے دیکھیں آج ہماری پوری امت کا، پورے عالم اسلام کا دیکھیں کہ سب سے تحقیر شدہ چیز، سب سے ریجیکٹڈ چیز جو ہے ہمارے دین کے اندر اس وقت کون سی چیز ہے؟ نبی پاک کی سنت ہے. جس پہ لوگ ہنستے ہیں، اے کی رکھے ہے جی، اے اس سے کیا ہوتا ہے جی، یہ کیا کیا آپ نے. منبروں پہ تحقیر کی جاتی ہے، حدیثیں چھوڑ کے تحقیر کی جاتی ہے، انڈائریکٹلی ڈائریکٹ چلتے ہیں اس پر کہ نہیں ضروری نہیں ہے، جب زمانہ ایسا آ گیا اب ایسا، یہ تعویل ہے جناب، اس چیز کی فلاں تعویل ہے. سبحان اللہ. یاد رکھو کوئی دجالی دور ہے. یہ پیغام ہے پورا. 3 چیزیں قرآن کہتا ہے. استقامت ملے گی تو اتباع رسول سے ملے گی، اخلاص ملے گا اتباع رسول سے ملے گا، محنت روی ملے گی تو اتباع رسول سے ملے گی. اگر جب اتباع رسول کو چھوڑ دو گے، تینوں میں سے ایک چیز تمہیں نہیں ملے گی. جب یہ نہیں ملے گی تم یزید کے کتے بن جاؤ گے، اس سے بھی زیادہ. جن گھروں میں سنتیں نہیں ہیں، جن کے وجود پہ سنتیں نہیں ہیں، جو سنتوں عمل نہیں کرتے ہیں، سنتوں کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، جاؤ ڈھیر لگا دو، خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ جاؤ. فقیر کہتا ہے کہ وہ یزید کے کتے سے بھی بدتر ہے. سب دین نبی پاک سمجھتا ہے میرے بھائیو. تو آج کا پیغام بڑا زبردست ہے. فکر آخرت جب تک نہیں ہوتی اس حال میں جائے گا انسان. سنت کیا ہوتی ہے؟ یہ فکر آخرت کی کمی ہے. ہمیں پتہ ہے جو کچھ ہو جائے آخرت میں دیکھی جائے گی، کیا فرق پڑتا ہے یہ دنیا، بس یہاں ہو جائے جو کچھ ہونا ہے، یہاں بن جائے ہماری دنیا. نماز داری کسی بچے کی کوئی فکر نہیں ہے، کوئی فکر نہیں، جاتی جائے. مال آ رہا ہے، تیار ہو کے جا رہا ہے، یونیورسٹیوں میں جا رہا ہے، بیٹیوں کی کما رہی ہیں، سب یہ کیا ہے؟ یہ دین ہے؟ کیوں تماشے لگاتے ہو؟ کون سا علم ہے؟ کون سی بخاری ہے؟ یہ کون سی ختم؟ مجھے بتائیں نا کس طرف دنیا چل گئی ہے. خدا کے واسطے قرآن کو سمجھو، قرآن کو دیکھو. سوائے نبی پاک کی اتباع کے جب تک یہ قوم نہیں کرے گی، ہم نہیں کریں گے، کوئی عمل ہمارا قبول نہیں ہوگا. یہ تو تسلیم کر لو کہ اگر کمی بھی ہے کرنے کی تو یہ تو تسلیم کرو میں گناہ کر رہا ہوں، اللہ مجھے طاقت دے میں صحیح ہو جاؤں، مجھ میں نہیں محبت پیدا فرما دے. اتنا غم تو کر لو اللہ تعالیٰ سے کہ جس کی نماز پڑھتے اس پہ سب سے پہلے دعا یہ کرو، اللہ تعالیٰ مجھ میں یہ کمی پیدا ہے کہ میں کیوں میں سوچتا ہوں کہ یہ چھوٹی چیز ہے، کیوں اس کی تحقیر سمجھتا ہوں اپنے اوپر میں، جبکہ نبی بخش کو پسند فرمایا کرتے تھے یہ چیز. ظاہراً ہو، عبادت ہو، عادین ہو، کسی قسم کا بھی اصول ہو، نبی پاک کا عظیم تر عظیم ہے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ نماز کے بعد اللہ نے توفیق دی تو پھر تھوڑا ذکر کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والسلام علی سید المرسلین شفیع المذنبین طه یاسین النبی والامین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا كثيرا كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وهزلنا وجهدنا
وقطعنا ومدنا كل ذلك عندنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان وأحشرنا يوم القيامة مع الإيمان. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم استعملنا بسنته ونفعنا بمحبته وأشرنا بذكرك من كريمه. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا. يا دافع البليات ادفع بلياتنا. يا شافي الأمراض اشفى مرادنا. اللهم عافنا في بدني. اللهم عافنا في سمعي. اللهم عافنا في بصري. لا إله إلا أنت. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. یا اللہ ہمارے ماں باپ کو بخش دے. اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہم اغفر لنا ولوالدینا واستاذینا ومشایخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.